وعلى أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم تو ساریاں دا اس مقام اس طاہر و اطہر مقام دے اتے چل کے آمنا بانیان کرام دا ذکر عظام بانیان کرام دا خرچ اخراجات ذاکرین عظام دی نوکری تے مجھ بندہ حقیر دی نوکری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بغیر کسی تمہید کے بس جلدی جلدی چند منٹ کی نوکری آپ سب صاحبان کی خدمت میں پیش کروں گا. ماہ مبارک سیام بھی ہے. ماہ مبارک سیام میں کی جانے والی آپ سب کی عبادتیں آپ سب کی طاعات شب قدر میں کیے جانے والے اعمال خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماہ مبارک سیام میں رکھے جانے والے روزے کروائی جانے والی سحریاں اور افطاریاں مساجد میں جو افطاریاں دے رہے ہوتے ہیں صرف افطاری دینے والے کو ثواب نہیں ہوتا افطاری کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے. صرف کھلانے والے کو ثواب نہیں ہوتا کھانے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے. یقیناً دسترخوان لگا ہوا ہے. پروردگار عالم نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں صاحبان کو اگر میرے ساتھ ہیں تو. میرے سامنے 10 بندے بیٹھے ہوں یا 10,000 بیٹھے ہوں تو اسی انداز میں پڑھوں گا. ایسا نہیں کہ کم تعداد میں جو ہے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اور زیادہ تعداد میں زور لگا کے پڑھتا ہوں. نہیں, کم بیٹھے ہوں یا زیادہ, بس آپ کی بیداری چاہیے مجھے. اگر بیدار ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. نہیں, ایسی بیداری نہیں ہے. اگر بیدار ہیں تو صلوات پڑھیں مل کے بعد. یہ بیداری والی صلوات تو نہیں تھی, تھکی ہوئی صلوات ہے. پتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. آباد رہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ اللہ کا نبی ہے حضرت سلیمان بن داؤد. اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا پروردگارا ہر روز تو رزق بانٹتا ہے, تو کھلاتا ہے, ہر روز تو اپنی مخلوقات تک کھانا پانی پہنچاتا ہے. ایک دن مجھے دے, تو رزق نہیں کھلائے گا تیری مخلوق کو میں رزق کھلاؤں گا. توجہ ہے صاحبان, مجھے وہ رزق پڑھ رہا تھا نا کھانا اور کھلانا تو مجھے یاد آ گیا واقعہ تو میں نے کہا صاحبان کو سنا دوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں پروردگارہ تو رزق دیتا ہے تو کھلا رہا ہے اپنی مخلوق کو. توجہ چاہوں گا آخری بندے تک. تو کھلا رہا ہے, میں تیرا نبی ہوں, میں تیرا رسول ہوں, ہوائیں میرے حکم کتابیں ہیں. کتنا بڑا نبی ہوں کہ میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں ہوائیں چلتی ہیں, میں ہواؤں کو رکنے کا کہتا ہوں ہوائیں رک جاتی ہیں. اتنا بڑا نبی ہوں. پروردگارہ اتنا بڑا نبی ہوں تو مجھے اجازت دے, تیری مخلوق کو میں کھلاتا ہوں کھانا, میں رزق دیتا ہوں, صرف ایک دن مجھے دے دے, میں بھی دیکھوں کہ اس کام میں کتنا مشکل ہے. رزق کھلانا, رزق دینا, کھانا پانی دینا تیری مخلوق کو. پروردگارہ اتنا بڑا تیرا نبی ہوں
پرندوں کی آوازیں میں سمجھتا ہوں، پرندے میرے حکم کے مطیع ہیں۔ اتنا بڑا نبی ہوں کہ جن جتنے بھی ہیں سارے کے سارے میرا حکم مانتے ہیں، بس مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے کہا سلیمان کیا ہو گیا ہے، تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دو۔ اس نے ضد کی، اس نے کہا نہیں نہیں اللہ سیاں، کام تو تمہارا ہی ہے رزق دینا، کام تو تمہارا ہی ہے کھانا کھلانا، کام تو تمہارا ہی ہے تمہاری مخلوق تک کھانا اور پانی دانا پہنچانا، ایک دن ہی تو مانگ رہا ہوں مجھے دے دو، کیا ہوتا ہے؟ آواز رب العزت ہے ٹھیک ہے سلیمان اگر کہتے ہو تو ایک دن معین کرو اور تم کھانا کھلاؤ اپنی مخلوق، میری مخلوق کو، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے۔ اور مخلوق کتنی ہے؟ خطیب منبر سلونی سے پوچھا گیا تھا مولا بتلائیے کتنی مخلوق ہے؟ توجہ ہے صاحبان، پریشان چہروں سے نہیں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے۔ خطیب منبر سلونی سے پوچھا گیا مولا کتنی مخلوقات ہے خداوند متعال کی؟ معصوم نے فرمایا کون سی مخلوق؟ آیا وہ مخلوق کہ جو خشکی پہ زندگی گزارتی ہے یا وہ مخلوق جو پانی میں زندگی گزارتی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا کہ کتنی مخلوق ہے اللہ کی؟ معصوم نے فرمایا کون سی مخلوق بتلاؤں، جو خشکی پہ زندگی گزارتی ہے یا پانی میں زندگی گزارتی ہے، یا اس مخلوق کا بتلاؤں جو خشکی پہ بھی زندگی گزارتی ہے پانی میں بھی زندگی گزارتی ہے؟ اس لیے معصوم نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ کائنات میرے سامنے ایسے ہے۔ کسی نے آگے پوچھا تھا نا کہ مولا کوئی بھی سوال آتا ہے آپ بغیر سوچے اور سمجھے اس کو جواب دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں جواب دے دیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا یہ بتلاؤ تمہاری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ یہ کہتا ہے 5۔ امام نے فرمایا تم نے سوچا بھی نہیں، تم نے سمجھا بھی نہیں، تم نے گنا بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے بتا دیا 5۔ یہ کہتا ہے مولا کیسے سوچوں، کیسے گنوں، کیسے دیکھوں؟ یہ 5 انگلیاں تو 24 گھنٹے جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں میرے سامنے ہے، میں دیکھتا ہوں، میں گنتا ہوں، میں شمار کرتا ہوں۔ مولا اب مجھے گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ معصوم نے فرمایا، مولا امیر کائنات نے فرمایا جس طرح سے تمہاری 5 انگلیاں تمہارے ہاتھ پہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے رہتی ہیں، اسی طرح ساری کائنات مجھ علی کے سامنے رہتی ہے۔ اسی طرح ساری کائنات مجھ علی کے سامنے رہتی ہے۔ اب مولا امیر علیہ السلام، عزیزان گرامی، حضرت سلیمان نے کہا پروردگارہ میں کھلاتا ہوں رزق، میں بانٹوں گا رزق، میں دوں گا کھانا، تیری مخلوقات کو، مخلوقات کتنی ہیں؟ معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا مخلوقات جدا ہیں، کچھ مخلوقیں ایسی ہیں کہ جو خشکی پہ زندگی گزار سکتی ہیں، پانی میں پھینکو گے تو مر جائیں گی، جیسا کہ بکری، گائے، بھیڑ، انسان ہیں، خشکی پہ زندگی گزارتی ہیں، پانی میں پھینکو گے تو مر جائیں گی۔ کیا تم وہ مخلوق پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مولا وہی بتلا دیجئے۔ معصوم نے فرمایا اللہ رب العزت نے 80,000 مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جو صرف خشکی پہ زندگی گزارتی ہیں، پانی میں پھینکو گے تو مر جائیں گی۔ مولا وہ کتنی مخلوقات ہیں جو صرف پانی میں زندگی گزارتی ہیں؟ معصوم نے فرمایا اتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو پانی کے اندر زندگی گزارتی ہیں، اگر خشکی پہ نکال کے پھینکو گے تو وہ مر جائیں گی۔ جیسا کہ مچھلیاں، جیسا کہ پانی کے اندر زندگی گزارنے والی جو مچھلی ہے، مختلف مچھلیاں ہیں، شارک مچھلی ہے جو ہم کھاتے ہیں، ملی مچھی بھی ہے، روہو بھی ہے، ہزاروں قسم کے مچھلیاں ہیں۔ معصوم نے فرمایا 80,000 ایسی مخلوقات ہیں جو صرف پانی میں زندگی گزارتی ہے۔ معصوم نے فرمایا اچھا اور بھی مخلوقات بتلاؤں تجھے؟ کہتا ہے بتلا دیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ اتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو نہ تو خشکی پہ مرتی ہے نہ ہی پانی پہ مرتی ہے، خشکی میں بھی زندگی گزار سکتی ہے، پانی میں بھی زندگی گزار سکتی ہے، جیسا کہ مگرمچھ، جیسا کہ کچھوا۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں، نہیں تو ہزاروں مخلوقات اور بھی ہیں۔ جیسا کہ کچھوا
خشکی پہ بھی زندگی گزارتا ہے، پانی میں بھی زندگی گزارتا ہے، اور اتنی ہی ایسی مخلوقات ہے جو آسمانوں میں پرواز کرتی ہے، اور اتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو فضاؤں میں پرواز کرتی ہے، اور اتنی ہی ایسی مخلوقات ہیں جو پہلے آسمان دوسرے آسمان کہکشاؤں میں پرواز کرتی ہے۔ یعنی کتنی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی؟ 18,000 عالمین میں کروڑوں مخلوقات زندگی گزارنے والی کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے پروردگارہ ایک دن میں کھانا کھلاؤں گا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اللہ کا نبی سلیمان بن داؤد کہہ رہے ہیں میں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا کھلا دیجئے، دن مقرر کیجئے، دن مقرر ہو گیا، فرض کیجئے فلاں جمعے کا دن، فرض کیجئے 21 ماہ مبارک رمضان کی افطاری سلیمان دے رہا ہے۔ اللہ کا نبی 21 ماہ رمضان کی افطاری فرض کیجئے، حالانکہ ان دنوں رمضان نہیں تھا، یعنی دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن اللہ کا نبی افطاری کرائے گا۔ اللہ کے تمام مخلوقات کو، چاہے پانی میں زندگی گزارنے والی ہو، خشکی پہ زندگی گزارنے والی ہو، آسمانوں پہ زندگی گزارنے والی ہو، کہکشاؤں اور فضاؤں میں زندگی گزارنے والی ہو، رزق کون دے گا؟ اللہ کا نبی۔ اب اللہ کے نبی نے ہواؤں کو حکم دیا ذرے ذرے تک میرا اعلان پہنچا دو، ارض و سما تک میرا اعلان پہنچا دو، جہاں کہیں تم چلو تو میرا اعلان پہنچا دو، فلاں دن رزق جو بانٹا جائے گا اللہ کے نبی کی طرف سے سلیمان بن داؤد مخلوقات خداوندی میں رزق بانٹے گا۔ فلاں دن جو دسترخوان لگایا جائے گا اللہ کا نبی دسترخوان کے کھانے کا اہتمام کرے گا، اللہ نہیں کرے گا۔ بس تمام جنوں کو حکم دے دیا کہ جتنا بھی پوری کائنات میں اللہ کی نعمتیں ہیں میرے دسترخوان میں سجا دو۔ اب جن جٹ گئے، پرندے جٹ گئے، جتنی بھی نعمتیں تھی پوری کائنات میں، کیونکہ مخلوقات ایسی ہیں جو کھانا کھاتی ہیں تو ان کے لیے کھانا، کوئی ایسی ہیں جو کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں ان کے لیے کیڑے مکوڑے، کوئی ایسی ہیں جو گھاس پھوس کھاتی ہیں ان کے لیے گھاس پھوس، کوئی ایسی ہیں جو گوشت کھاتی ہیں ان کے لیے گوشت۔ پوری کائنات سے جنوں نے اور پرندوں نے اللہ کی نعمتیں سمیٹنا شروع کر دی۔ اچھا نعمتیں خدا ہی کی تھی، دینی صرف سلیمان نے تھی۔ ایسا نہیں کہ نعمتیں بھی سلیمان کی تھی، نہیں، نعمتیں خدا ہی کی تھی۔ اب نعمتیں سمیٹے جانے لگی، دسترخوان میں سجائی جانے لگی، بے چینی سے تمام مخلوقات کو انتظار ہونے لگا۔ پورا سال اللہ کھلاتا ہے، ایک دن سلیمان کھلا رہا ہے، دیکھتے ہیں اللہ اور سلیمان کی میزبانی میں فرق کتنا ہے۔ پورا مہینہ چک کلے افطاری دینے نے ایک دن میاں دے رہی ہے، میں دے ہیں میں دی افطاری ہے تو چک کلے دی افطاری ہے، کے فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ بس لگایا جانے لگا کھانا، دسترخوان سجایا جانے لگا، آن پہنچا وہ دن جس کا آپ اور میں انتظار کر رہے تھے، اور وہ مخلوقات جیسے ہی وہ دن آیا، سمندر کے اندر سے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مچھلی نے سر باہر نکالا۔ اللہ کے نبی کتنی دیر ہے دسترخوان کے کھلنے میں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سر دوبارہ پانی میں ڈال دے، ابھی انتظار کر۔ مچھلی نے سر پانی میں ڈالا، انتظار کرنے لگی، دسترخوان سجایا جانے لگا، مخلوقات آنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گزری کہ مچھلی نے دوبارہ منہ باہر نکالا۔ اللہ کے نبی کتنی انتظار، اور مجھے تو بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے میں تو مرنے والی ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا اور انتظار۔ مچھلی نے اللہ کی طرف دیکھا، پروردگارا یہ کھانے کھلانے کا اہتمام اپنے ہی ہاتھ میں رکھ دے، تیرے انسان بڑا تنگ کرتے ہیں کھلاتے وقت۔ وجہ ہے پروردگارہ یہ رزق بانٹنے کا اہتمام اپنے ہاتھ میں رکھ، انسانوں کے ہاتھ میں نہ دے، تنگ کر رہے ہیں۔ وہ مچھلی دوبارہ پانی میں گئی، تیسری بار پانی سے سر نکالا۔ اللہ کے نبی کتنی دیر، اور جنہوں نے کہا اللہ کے نبی مخلوقات تو ابھی آ رہی ہے، دسترخوان کھلا نہیں، ایک ہی مچھلی ہے، کتنا کھا جائے گی، اس کو کھلا دے، جیسے جیسے آتے جائیں گے کھاتے
بڑھاتے جائیں گے، چھٹی دیتے جائیں. بس اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو اس دسترخوان سے کھا لے جتنا بھی تو نے کھانا ہے، ابھی کھلا تو نہیں ہے دسترخوان، بس تو کھا لے، تیرے بعد باقی مخلوقات کو کھلاؤں گا. بس اللہ کا نبی یہی کہہ کر مڑا تھا، پلک جھپکنے سے پہلے جتنا بھی جنوں نے اور پرندوں نے اور اللہ کے حکم نے اور اللہ کے نبی کے حکم نے ایک سال میں مل کے اس دسترخوان میں سجایا تھا، ایک ہی لمحے میں اللہ کی اس مخلوق کے مچھلی نے سارا کھا لیا. جتنا بھی سمٹا ہوا تھا، جتنا بھی لگا ہوا تھا دسترخوان پہ، پلک نہیں جھپکی تھی اللہ کے نبی کی، مچھلی نے منہ کھولا، سارے کا سارا اندر. سلیمان نے مڑ کے دیکھا، جس دسترخوان کو سالوں لگے تھے سجانے میں، جن لے کر آ رہے تھے، پرندے لے کر آ رہے تھے، نعمتیں اڑ اڑ کر دسترخوان پہ آ رہی تھی، مچھلی ایک ہی لمحے میں کھا گئی. وہ کھانے کے بعد مچھلی نے کہا اللہ کے نبی کچھ اور ہے؟ میں تے حالی بھوکی ہاں، میری تے بھوک بھی نہیں مٹی. اللہ کا نبی پریشان پریشان پشیمان، چہرے پہ غصہ جلال، مچھلی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کتنا کھاتی ہے تو؟ میں نے جتنا سمیٹا تھا، جتنا لگایا تھا، وہ سارے کا سارا لمحے سے پہلے تو کھا گئی ہے. مچھلی نے کہا اللہ کے نبی اتنا اترا نہیں، تو نے لگایا ہی کتنا تھا، تو نے رکھا ہی کتنا تھا، تو نے سمیٹا ہی کتنا تھا. اے اللہ کے نبی میرے کھانے کی تو مقدار پوچھتا ہے تو سن، جتنا تو نے مجھے ابھی کھلایا ہے اتنا 3 مرتبہ مجھے اللہ کا ولی علی کھلا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. بہت اچھے کبیرہ، بہت اچھے. کیا کھلایا ہی کتنا ہے مجھے؟ کیا بات ہے. بس جس کا کام اسی کو ساجے. پوچھا گیا توجہ صاحب، پوچھا گیا کہ اللہ کو اللہ کیسے مانتے ہو؟ تو جناب اللہ کو اللہ بارشیں ہوتی دیکھ کر مانتا ہوں، رزق آتا دیکھ کر مانتا ہوں، ہوائیں چلتی دیکھ کر مانتا ہوں، بہار کا موسم آ رہا ہے گلوں کو کھلتا دیکھ کر مانتا ہوں، آم کے موسم میں آم کو دیکھ کر مانتا ہوں کہ اتنا بڑا آم، اتنے بڑے پودے پہ مٹھاس ڈالنے والا، گھنڈلی ڈالنے والا، رس ڈالنے والا، پانی ڈالنے والا، سوراخ کہیں سے کوئی ہے نہیں. یہ دیکھ کر اللہ کو مانتا ہوں. میں نے کہا جن نشانیوں کو دیکھ کر تو اللہ کو اللہ مانتا ہے، ان میں سے تو کوئی کام بھی اللہ کر ہی نہیں رہا. پانی فرشتے برسا رہے ہیں، ہوائیں فرشتے چلا رہے ہیں، رزق فرشتے بانٹ رہے ہیں، یہ قضا و قضا فرشتے دے رہے ہیں، یہ زندگی اور موت فرشتے دے رہے ہیں. یہ کوئی کام تو اللہ کر ہی نہیں رہا جن کو دیکھ کر تو اللہ کو اللہ مانتا ہے. اور جو فرشتہ بھی کائنات خداوندی چلا رہا ہے، وہ فرشتہ کبھی دہلیز فاطمہ پہ درزی بن کر آتا ہے، کبھی فاطمہ کی چوکھٹ پہ فقیر بن کر آتا ہے، کبھی اسیر بن کر آتا ہے. آپ مجھ سے پوچھ اللہ کو اللہ کیسے مانتے ہو؟ میں کہوں گا ہم یہ بارشوں کو ہوتا دیکھ کر اللہ نہیں مانتے، بلکہ جب ہم 19 رمضان کی رات اور اس سے پہلے علی کے سر کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والا علی اور ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ علی اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. توجہ صاحبان کی ماہ مبارک سیام ہے. مجھ سے نوجوان اکثر سوال پوچھتے ہیں، میں جواب اس کا ممبر سے دوستوں کو بھی دے چکا ہوں، ممبر سے دے رہا ہوں کہ لڑتے ہیں روزہ کب افطار کرنا چاہیے، 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد. تو تھوڑا توجہ سے سنیے گا، 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد کب کھولنا چاہیے روزہ؟ تو
ان سے الجھا نہ کریں آپ. جو بعد یا پہلے کے قائل ہیں نا، جو بعد یا پہلے کرتے ہیں، ان سے نہ لڑا کریں. ان سے لڑنا ہی نہیں بنتا جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھجوریں اپنے ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں. عصر کی نماز ختم ہوئی نہیں تو پنڈا اپنے ہاتھوں نے چاہ کے گھومتے رہتے ہیں. تو مولوی اللہ اکبر آ کے دسا کھا لیے. ایک جگہ پہ گیا تو مولوی صاحب کو میں نے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب کیا فرق ہے پہلے یا بعد میں؟ کہتا ہے بہت فرق ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ 5 منٹ بعد میں روزہ کھول لیتا ہے تو کیا حکم ہے روزے کا؟ توجہ صاحبان کی. مولوی صاحب کہنے لگے مکروہ. میں نے کہا مولوی صاحب پڑھا لکھا زیادہ ہوں نہیں، مکروہ کی ڈیفینیشن بتا دیں، تعریف بتا دیں کسے کہتے ہیں. کہتا ہے مکروہ موادن ہے کہ واجب بچ جاتا ہے لیکن ثواب تھوڑا کم ہو لیتا ہے. واجب باقی ہے تھوڑا، جیسے گرم روٹی کا کھانا مکروہ، جیسے سائیکل کا چلانا مکروہ، یعنی تھوڑا سا ثواب کم ہو جاتا ہے. گرم روٹی کھاؤ گے تو کہ حرام ہو جاتی نہیں، بلکہ ثواب کم ہو جائے گا. مولوی صاحب نے کہا مکروہ. میں نے کہا اچھا میں اذان ملنے کے گھنٹہ بعد روزہ کھولتا ہوں تب؟ کہتا ہے مکروہ. سمجھ لگتی مکروہ کے نوازن؟ کہتا ہے مکروہ. میں نے کہا 2 گھنٹے بعد کھولتا ہوں تب؟ کہتا ہے مکروہ. میں نے کہا اچھا مولوی صاحب یہ بتلائیں کہ میں اذان ملنے سے 1 سیکنڈ پہلے پنڈ کھا لیتا ہوں تب؟ مولوی صاحب نے کہا توبہ توبہ حرام. توجہ ہے. میں نے کہا حرام اب کسے کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا حرام اسے کہتے ہیں کہ کھجور بھی کھا کر گناہ کر رہے ہو، روزے کو بھی باطل کر رہے ہو. یہ بغض علی میں اتنے مرے ہوئے ہیں، یہ بغض علی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ علی اور شیعہ کے تعصب میں آ کر یہ حرام نہیں کریں گے بلکہ یہ مکروہ نہیں کریں گے بلکہ حرام کے کنویں میں جا گریں گے. حرام کسے؟ یعنی عبادت ہی ختم، عبادت کا سر پیر ہی ختم. یہ بغض اور تعصب ہی ہے کہ اپنی عبادت ختم کر لیں گے. فرض کریں ہم دیر سے کھولتے ہیں نا، ان کا اعتراض یہی ہے زیادہ سے زیادہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ اپنے واجب میں تھوڑا سا کمی، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پہلے کھول لیں تو ہمارا واجب ہی ختم. عزیزان کرامی، آل محمد نے جو ہمیں درس دیا ہے، شکر کیا کریں آل محمد. ہم ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں جن ہستیوں کے علوم کو پڑھ کے ان کے شیخین اب امام بنے ہیں. توجہ صاحبان کی. بہت 19 ماہ مبارک رمضان کا دن اور مخصوص ہے میرے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی شہادت اور ان کی ضربت کے ساتھ 2 جملے. بہت مدینے کے حالات سخت تھے اور کوفہ کے حالات سخت تھے. جب تیسرا خلیفہ کو قتل کیا گیا تو لوگ جوک در جوک مولا امیر کائنات کے گھر کے باہر آ کر اکٹھے ہو گئے. اور اصحاب کہتے ہیں کہ اتنا رش تھا مولا امیر کائنات کے گھر کے باہر کہ ہمیں ڈر تھا کہ حسن و حسین چونکہ چھوٹے تھے لوگوں کے پیروں کے نیچے نہ آ جائیں. اتنا مجمع تھا. اور یہ سارے کا سارا مجمع مولا امیر کائنات علیہ. میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو جو کہتے ہیں نا کہ علی نے چونکہ خیبر و خندق میں کافر مارے تھے اس لیے علی کو قتل کیا گیا. یہ سوال ہی غلط ہے، جواب ہی غلط ہے. اور اس کے بعد ہمارے ذاکرین اکرام بھی منبر سے پڑھتے ہیں آج لائے لو بدلے جنگ بدر والے. یہ جنگ بدر کا مسئلہ ہی نہیں تھا عزیزان اکرامی. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ خندق میں کفار اور مشرکین کو مولا امیر نے مارا تھا، مسلمانوں کو نہیں مارا تھا. مولا امیر کو مارنے والے مسلمان تھے. توجہ صاحبان کی. نہیں آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ کھڑا ہو کر مجھے بتائے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ضرب لگنے کے بعد مولا امیر نے مولا حسن کو یہ نہ کہا ہو کہ دودھ لا کر میرے قاتل کو پلا دیجیے. توجہ صاحبان، سب کا عقیدہ ہے. بچے کا شیعہ بچے کا یہی عقیدہ ہے کہ جب میرے مولا کو ضرب لگی شہزادے لے کر گھر گئے. مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی تک میں، مولا کی تھوڑا سا حالات زندگی پہ. شہزادے لے کر گھر گئے تو بڑے شہزادے کو مولا نے فرمایا کہ میری بیٹی نے جو مجھے سحری میں دودھ پیش کیا تھا وہ میں نے رکھ دیا تھا اسی ملعون کے لیے، وہ دودھ لے کر آئیے پلا دیجیے. مولا معاف کیجئے، کیا معاذ اللہ امام کو نہیں پتا تھا ماہ مبارک رمضان ہے؟ بیچ میں ایک بندہ بول اٹھا، اس نے کہا مولا
ماہ مبارک رمضان ہے، آپ دودھ پلانے کی بات کر رہے ہیں ابن ملجم کو؟ معصوم فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، تو مولا پھر یہ دودھ کیوں منگوا رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا یہی بات تو میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں، یہی بات تو میں 1400 سال تک کے شیعوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہی تو مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، علی کو مارنے والا کوئی کافر نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھا۔ یہی تو بدلانا چاہتے تھے۔ اور ادھر کربلا میں آئیے، جنگ 9 محرم کو ہی ختم ہو جانی تھی، ایک دن کی مہلت کیوں مانگی؟ آپ نے سنتے ہوں گے خطبہ ذاکرین سے، میرے مولا نے مولا عباس کو بھیجا گئے اور ایک دن کی مہلت مانگ کر لائے تھے۔ 9 کو جنگ ہو جانی تھی، 9 کو تھا جمعرات، 10 والے دن تک کی مہلت کیوں مانگی گئی؟ اس وجہ سے مانگی گئی تاکہ جمعے والے دن یہ جب جمعہ پڑھ کر آئیں تو امام حسین تاریخ میں یہ بات لکھوا سکیں کہ مجھے مارنے والے نمازی بھی تھے، مجھے مارنے والے حافظ بھی تھے، مجھے مارنے والے نماز جمعہ پڑھ کر آئے۔ کوئی اپنے عصا سے مارتا تھا، کوئی تلوار سے مارتا تھا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ یہی بات، یہ چیز غلط پھیلائی گئی کہ کافروں کو علی نے مارا۔ یہودیوں نے تو چادریں دی ہیں بی بی زینب کو۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ یہودیوں نے تو ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہی ہے بی بی زہرا کی بیٹیوں کی۔ یہ مارنے والے کون تھے؟ یہ مارنے والے وہی تھے کہ جو وہی نفرت کا بیج تھا جو 1000 سال تک اموی خاندان کے ممبروں سے بویا جا رہا تھا۔ 1000 سال تک ممبروں سے علی باغی، جب 19 ماہ مبارک رمضان کو میرے مولا کو ضرب لگی نا تو منادی نے ندا دی، لوگ حیران ہو گئے، علی کو مسجد میں ضرب لگ گئی، علی کو مسجد میں کیا کام؟ توجہ ہے صاحبان کی؟ علی مسجد، یعنی انہوں نے جو پیسہ، انہوں نے جو راوی، انہوں نے جو طاقتیں، انہوں نے جو قلم، انہوں نے جو کتابیں لگائی ہوئی تھی، اس کام پہ لگائی ہوئی تھی علی کو معاذ اللہ خیر دیندار ثابت کر دیا جائے۔ علی کا شریعت سے کوئی کام نہیں، علی کا مسجد سے کوئی کام نہیں، علی کا نماز سے کوئی کام نہیں۔ لوگوں کے کانوں میں یہ زہر گھولا گیا تھا کہ علی تو مسجد میں جاتا ہی نہیں۔ کون علی؟ وہ علی جو سورج و چاند کو مخاطب ہو کے کہتا تھا، اے سورج و چاند گواہ رہنا، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا، علی نے تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا، لیکن کبھی تم نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے جب بھی علی کو دیکھا مصلی عبادت میں کھڑے ہوئے۔ جب علی کو ضرب لگی تو لوگوں نے کہا علی کا مسجد میں کیا کام؟ علی مسجد، یعنی اکثریت کو شب ضربت پتا چلا کہ علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ جب آئے نا تیسرا خلیفے کو جب قتل کیا گیا تو آئے مولا امیر کائنات کی چوکھٹ پہ، مولا خلافت قبول کیجئے۔ معصوم نے فرمایا مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے، مجھے یہ تاج و تخت نہیں چاہیے تمہارا، مجھے یہ بدعتوں والا تاج و تخت نہیں چاہیے، مجھے یہ خلافت قبول ہی نہیں کرنی۔ لوگ منتیں کرنے پہ آ گئے۔ علی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اتنا ہی زور بھرتے ہو تو میں خلافت کو قبول کرتا ہوں، لیکن کسی پہلے والے کی سنت پہ عمل نہیں کروں گا، بلکہ تخت پہ بیٹھنے کے بعد اسی طرح سے شریعت بپا کرواؤں گا جس طرح سے محمد مصطفیٰ نے کی تھی۔ نعرہ تکبیر، جس طرح مولا میرے کائنات نے فرمایا سرکار ختمیہ مرتبت کی جو شریعت تھی اس پہ وہ اسلام نافذ کرواؤں گا جو رسول کے دور میں تھا، اور کچھ چیزوں پہ جو پہلے والوں نے جائز قرار دیا تھا، کچھ چیزوں پہ علی نے منبر پہ بیٹھتے ہی کہا بدعت بدعت بدعت۔ اور ایک تو وہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں کروائی جاتی ہے، تو سرکار نے کہا بدعت، لوگ خلاف ہو گئے مولا کے،
اور لوگ نعرے لگانے پہ شروع ہو گئے، واہ سنتا، ہمارے شیخوں کی سنت کا کیا ہوگا، علی تو ختم کر رہے ہیں اس کو۔ مولا امیر نے فرمایا تم نے شیخوں کی سنت پہ چلنا ہے یا رسول کی سنت پہ چلنا ہے؟ تمہارے لیے شیخوں کی سنت امپورٹنٹ ہے یا رسول کی سنت؟ اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا عدل کروں گا تخت پہ بیٹھنے کے بعد، اور یہ عدل ہی تھا جو علی کو شہادت تک پہنچا کے آیا، اور یہ عدل ہی تھا جو حسین کو شہید کروایا، یہ عدل ہی تھا جس نے بنت پیغمبر کی سر سے ردائیں کو چھلوایا۔ یہ کوئی کافر نہیں تھے، بدر و حنین کے بدلے نہیں تھے عزیزان گرامی۔ خدا کے لیے منبروں سے ایسے الفاظ نہ بولے جائیں، کافر مارنے والے نہیں تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مارنے والے تھے۔ کس نے پیسے دیے زہر کے ابن ملجم کو؟ کس نے پیسے دیے؟ کہاں سے آیا تھا؟ کس نے لالچ دی؟ کس نے شادی کرنے کا کہا؟ کس کا کس سے کیا رشتہ تھا؟ توجہ ہے؟ وہی خاندان تھا نا جس خاندان نے شیر رسول خدا کے جگر کو چبایا تھا جنگ احد میں۔ وہی تھا خاندان، اسی کے باپ داداؤں کو علی نے مارا تھا جمل اور صفین میں۔ عزیزان گرامی، بس میرے مولا نے فرمایا عدل و انصاف کروں گا منبر پہ بیٹھنے کے بعد، اور ایسا عدل و انصاف کروں گا کہ اس عدل و انصاف میں اگر کوئی چوری کرنے والا میرے قبیلے اور خاندان سے ہی کیوں نہ ہوا، علی اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کاٹے گا۔ اور یاد رکھنا، جنہوں نے گزشتہ 24 سال سے بیت المال سے چوری کی ہے، بیت المال سے کھایا ہے، بیت المال سے لیا ہے، اس کے حلقوم سے بھی بیت المال کا مال لے کر واپس لاؤں گا، اس کے حلقوم سے کھینچ کر واپس لاؤں گا۔ اور جب ایس ایچ او صاحب ایماندار ہوں تو چور ہوتے ہیں اس ایس ایچ او کے خلاف نعرے بازی اور احتجاج کرنے والے، کیونکہ ایماندار ایس ایچ او سے چوروں کو ہی خطرہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ عدل و انصاف سے انہی کو خطرہ ہوگا کہ جو خود چوریاں کرتے رہے یا کرواتے رہے اپنے دور میں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ بس میرے مولا نے بزور خلافت کو قبول کیا، میرے مولا کی اس میں رضایت نہیں تھی، اور بدعات کا جتنا ہو سکتا تھا خاتمہ کیا اپنے دور خلافت میں۔ ایسی بدعات کہ جو نافذ کی گئی تھی سرکار ختمیہ مرتبت کی رحلت کے بعد، اور جب خلفاء آئے، وہ خلفاء کے جن کو لوگوں نے چنا تھا، ان کے دور میں جب نافذ کی گئی بدعت، دین میں ڈالی گئی بدعت، تو مولا امیر کائنات نے تخت پہ بیٹھنے کے بعد پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا گئے۔ ایک ہے نا ساڑا دوست رہی، نوا مشیعہ کرنے بندے آجے، سندھ دا دوست رہی تھے، انہوں لے گئے برات شیعہ دے جنازے ہوتے ہیں، ہاں شیعہ نے انہوں نے آکے گئے نماز تھی نے ساڑھے طریقے دی پڑھنی میں نہیں، چلو پہلے انہوں جنازہ ہی پڑھوائیں دے تو قبلہ انہوں نے لے گئے ساڑھے بھران اہل سنت دے جنازہ دے کھلو تے جنازہ پڑھ لیا، واپس آئے تو میں نے آدھے یار قاسم شاہ باقی تے سارا ٹھیک ہے، یہ دس کی جڑا مردے دے کفن دو تے لکھیا ہویا ہے اوکے ہے، باقی تو سارا ٹھیک ہے، وہ جڑا لکھے میں انہوں آکے ساڑھا کیتے نعت علی بھی لکھتے ہیں، آئمہ معصومین علیہ السلام دے اسماء مبارکہ بھی لکھتے ہیں، شہادت بھی لکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دا نبی اللہ دا جڑا ہے اس کائنات میں رسول ہے۔ تے سوچنے بعد تھوڑا مسکرایا تنزیہ انداز دے وچ، مسکراون دے بعد آتے ان دا فائدہ
وہ کوئی ہوندے یا کوئی نہیں ہوتا؟ میں آکے یار مجھے نہیں پتا اس کا فائدہ اسے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تمہارا ہی ایک صحابی تھا جو یہ بتلا گیا ہے کہ ہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تمہارا ہی ایک صحابی جو یہ کہہ گیا ہے کہ مردے کو لکھے ہوئے کا فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کون سا صحابی؟ میں نے کہا تمہارا ایک بہت قریبی صحابی ہے. اس قریبی صحابی کے پاس جب اس کا بیٹا آیا تھا نا، اس نے کہا تھا بابا مجھے حسن نے کہا کہ نوکر کا بیٹا، مجھے حسن نے کہا نوکر کا بیٹا. باپ بیٹے کو کہتا ہے تجھے حسن نے نوکر کا بیٹا کہا ہے. بیٹا کہتا ہے ہاں بابا مجھے حسن نے نوکر کا بیٹا کہا ہے. باپ نے بیٹے سے کہا جا لکھوا کے لا کہ میں تو میرے نوکر کا بیٹا، میں اس کے نوکر، میں حسن کا نوکر. بیٹا گیا لکھوا کے لایا. بابا لکھوا کے لے آیا ہوں، فائدہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے فائدہ یہ ہے جب مر جاؤں میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کیونکہ جن سے تو لکھوا کے لایا ہے ان کی تحریریں جنت کی رسیدیں بنتی ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. صلوات پڑھیں محمد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، بہت سخت مرحلہ تھا. مولا کے بہترین ذاکر منبر پہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. قابل تفہیم و تفکیر مذہب تشیع کا فخر ذاکرین نظام پروردگار عالم جو بھی جہاں کہیں بھی میرے مولا کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، ذکر فضائل و مسائل کر رہے ہیں، ذاکرین خطبہ علماء خداوند متعال ہر کسی کا اپنے انداز میں کیا جانے والا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دو جملے مسائل کے. 19 ماہ مبارک رمضان کو کوفہ کے یتیموں کو پتہ چلا کہ ہم تک کھانا پہنچانے والا کون تھا. جب میرے مولا کو ضرب لگی نا تو میرے مولا کی اولاد کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ بہن کر کے رو رہے تھے وہ کوفہ کے یتیم تھے. میرے مولا کے گھر میں جو سب سے زیادہ موجود تھے نا 19 ماہ مبارک رمضان، وہ کوفے کے یتیم تھے. رو کے بیان کر رہے تھے واہ علی، ہائے علی شہید ہو گئے، علی کو ضرب لگ گئی. 21 ماہ مبارک رمضان کی رات طبیبوں نے کہا حسن زہر اتنی ظالم ہے کہ پورے بدن میں پھیلتی جا رہی ہے. حسن اگر صرف ضرب سر میں لگتی نا تو علی بچ جاتے. جو ضرب لگی ہے اس پہ زہر لگا ہوا تھا اور اتنی ظالم ہے علی کے بدن میں پھیلتی جا رہی ہے. اس زہر کی وجہ سے علی پہ پیاس کا غلبہ ہے. حسن جتنا ہو سکتا ہے اپنے باپ کو دودھ پلاؤ. ممکن ہے دودھ پلانے سے زہر کا اثر کم ہو. بس دودھ کا نام آیا، حسن نے کسی سے دودھ کا مطالبہ نہیں کیا. کوفے کا ہر یتیم اپنے گھروں میں گیا، اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے مولا علی کے گھر کے باہر آیا. آکے ہر یتیم کہہ رہا تھا علی میرا جام دودھ کا قبول کیجئے، یا علی دودھ کا جام پی لیجئے. میں آپ سب عزاداروں کو ساتھ ملاؤں گا، جنت البقیع کی طرف منہ کر کے مولا حسن کو کہوں گا مولا مجھے معاف کر دیجئے. 21 ماہ مبارک رمضان کی رات آپ نے کسی سے دودھ مانگا نہیں تھا. ہر بندہ اپنے گھر سے دودھ لے کر آ رہا تھا. مولا عصر عاشور ایک کربلا کا غریب ہوگا اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رو کے کہہ رہا ہوگا او لوگوں میرے اصغر کے لیے پانی دے دو، او لوگوں میرا 6 مہینے کا بچہ، او لوگوں میرے اصغر کو ایک گھونٹ، لیکن کہیں سے کوئی پانی نہیں ملے گا. عزیزوں میں نے روایات میں پڑھا ہے 19 ماہ مبارک رمضان. بس آخری روایت قبلہ کو وقت دوں، 2 جملے مصائب کے سن لیجئے. روزے کی قبولیت کا وقت ہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے ذاکرین علماء خطبہ کہتے ہیں ایک قطرہ آنسو
مولا امام صادق فرماتے ہیں ایک قطرہ آنسو نہیں بلکہ اتنا آنسو جس سے مچھر کا پر بھیگ جائے اگر میری جد حسین کی یاد میں بہا کے دعا مانگی جائے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس دعا کو رد کرتے ہوئے. بس 2 آنسو بہا کے سن لیجئے. جب ضرب لگی نا میرے مولا کو روایات کہتی ہیں ملعون نے جیسے ہی ضرب ماری میرے مولا کے سر ایک دس میں مارنے کے بعد دوڑ گیا. دوڑ کیوں رہے ہو؟ کیونکہ اسے پتا تھا علی کا حسن بھی زندہ ہے, علی کا حسین بھی زندہ ہے, علی کا عباس بھی زندہ ہے. مجھے پکڑ لیں گے, مجھے مار ڈالیں گے. میں کہوں گا مولا آپ کو ضرب لگی, قاتل کو پتا تھا کہ آپ کے وارث زندہ ہے,